بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوریا کھاد کی قلت، یہ ہے آج کا میرا موضوع۔ پنجاب سمیت ملک بھر میں اس وقت شدید، جس کو کہہ لیں کہ خوفناک اس کی صورتحال بن چکی ہے کہ یوریا کھاد بالکل نجاب ہو چکی ہے اور 3750 روپے اس کی اصل قیمت ہے جو کہ گورنمنٹ نے مقرر کی ہوئی ہے۔ یہ ذرا غور طلب یہ پوائنٹ ہے، اور خاص طور پہ جو ایگریکلچر کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز میں، وہ بھی اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ 3750 یعنی کہ 2750 روپے اس وقت یوریا ایک بیگ کی قیمت ہے، اور وہ اس وقت جو دستیاب ہے وہ مل رہی ہے 5000 سے زیادہ قیمت میں، یعنی کہ 5000 سے زائد قیمت ڈیلر حضرات اس کی وصول کر رہے ہیں۔ پچھلے سال بالکل اسی سیزن میں، چونکہ ابھی یہ کروپنگ سیزن ہے، یعنی کہ بوائی کا ٹائم ہے، یہ پنجاب میں پیک پہ یہ ٹائم ہے اس وقت گندم کے حوالے سے، تو پچھلے لاسٹ ایئر یعنی کہ 2022 میں بالکل دسمبر میں اس کی قیمت تھی 2250 روپے۔ یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ لاسٹ دسمبر میں 2250 روپے، اور ابھی 2023 کے دسمبر میں 3750، لیکن اویلیبل بالکل نہیں ہے۔ وہ بلیک میں 5000 سے اوپر اس کی قیمت وصول کی جا رہی ہے۔ ہر سال یہ بوائی کے سیزن میں ایسے ہی ہوتا ہے، اس کو مینج ہم نہیں کر پا رہے۔ مطلب کہ جب بوائی کا ٹائم ہوتا ہے، جب کسانوں کو کھاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس ٹائم پہ ہم گورنمنٹ سے مطلب وہ اویلیبل ہم نہیں کر پاتے، اور وہ بلیک میں اس کی بلیک مارکیٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ وہ بلیک میلنگ ایک لحاظ سے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ کسانوں کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں پاکستان کی بیس، جیسے فرض کر لیں کہ ایک انسان کسی جگہ پہ پرماننٹ جاب کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو اس کی پرماننٹ جاب جو ہوتی ہے وہ اس کی بیس ہوتی ہے۔ اس کو وزٹنگ پہ کہیں جاب ملے یا نہ ملے، وہ اس کو فرق نہیں اتنا پڑتا، کیونکہ وہ اس کی فیملی، اس کا گھر اس کی بیسک جاب کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ تو سملرلی پاکستان کی بیس کی اگر ہم بات کریں، پاکستان کی بنیاد کی بات کریں، تو وہ ہے ایگریکلچر۔ دنیا کے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں، جو کہ ایگریکلچر کے حوالے سے جو ماہرین ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں، نمبر 1 پہ ہمارا پانی، ہماری زمین اور ہمارا ایٹماسفیئر، یہ فرٹیلٹی کے حوالے سے دنیا میں نمبر 1 پہ ہے۔ پوائنٹ کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی کہ 3 چیزیں جن کے اوپر ایگریکلچر کی بیس ہوتی ہے، جو پاکستان کے پاس ہیں، جو پاکستان کی بنیاد ہیں، پاکستان جس کے اوپر سٹینڈ کرتا ہے، وہ 3 چیزیں، ہماری زمین، ہمارا واٹر مطلب پانی، اور دیکھیں نا یہاں پر یہ دنیا کا بہترین کینال سسٹم جو 47 میں ہمیں ملا، اور ہم اس کو کتنا یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور پھر زیر زمین پانی اور میٹھا پانی، اور اس کے بعد ہمارے موسم، ہمارا ویدر، یہ فرٹیلٹی کے حوالے سے دنیا میں بہترین نمبرنگ میں ہے یا نمبر 1 پہ ہے۔ اب اگر گورنمنٹ مافیاز کو اگر کنٹرول کر لے، تو ہم ایگریکلچر کے سیکٹر سے جس طرح کے ہم فروٹس اگا سکتے ہیں وہ اگا رہے ہیں، جس طرح کی ہم گندم اگا رہے ہیں، جس طرح کے ہمارے رائس ہیں، تو ہم بہترین اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی جو اکانومی جو ہے اس کو ہم بالکل کنٹرول کر سکتے ہیں، مافیاز کو اگر ہم کنٹرول کر لیں۔ اب جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے جی کہ 20 دسمبر تک یہ چیزیں وافر ملنا شروع ہو جائیں گی، مطلب کہ یوریا اور ڈی اے پی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں، تو آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کسی نہ کسی طرح سے ہماری، کیونکہ 80% سے زائد جو پاپولیشن ہے وہ کسی نہ کسی لحاظ سے وہ ایگریکلچر کے ساتھ لنک ہے، چاہے انہوں نے اپنی زمینیں رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں یا وہ ڈائریکٹ ہیں۔ تو 20 دسمبر تک تو کروپنگ سیزن جو گندم کے حوالے سے ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا، پھر ہمیں کیا فائدہ؟ دیکھیں جب ہم کسان کو اس کی ان پٹ ہم اس کو دیں گے، مہنگا اس کو ڈیزل دیں گے، ہم اس کو بجلی مہنگی دیں گے، ہم اس کو جناب یہ بیج نہیں دیں گے پراپر، جس طرح سے اس کے اوپر ریسرچ بیسڈ بیج، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔
اور پھر ہم اس کو بلیک میں جناب ہم مہنگے داموں اس کو کھاد دیں گے، تو پھر گندم کس منہ سے ہم گورنمنٹ ہم اٹھائیں گے اس سے؟ کیونکہ وہ اپنی جگہ پہ بالکل رائٹ پہ ہے، وہ سچا ہے اس بات میں کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، اس کی تو اس کے اوپر ایکسپینس ہی اتنے زیادہ ہیں کہ جتنی ہم اس کو مارکیٹ میں پرائس دے رہے ہیں وہ اس کے بارے میں نہیں آتی. تو اگر اس کے اوپر سختی کریں گے تو وہ پھر اس کی کروپنگ نہیں کرے گا، اس کو اگائے گا نہیں. اور اس سے بہت بڑا بحران ہمارا فوڈ شارٹیج کا، غذائی قلت کا، جو ہم اور یہاں پر ذرا سوچیں، ہمارا جو ڈیلی ویجر طبقہ، پاکستان کی بہت زیادہ پاپولیشن کا وہ حصہ ڈیلی ویجرز، یعنی کہ ہمارے دیہاڑی دار بھائی جنہوں نے خریدنا ہوتا ہے آٹا، جنہوں نے فیملی کو چلانا ہے، ایک بندہ کمانے والا ہے، 2 کمانے والے ہیں، 20 افراد ہیں ایک فیملی میں، وہ کدھر کو جائیں گے؟ اگر یہ 6-7 ہزار روپے پہ اگر گندم کا ریٹ جاتا ہے، اور وہ جب ہوگی نہیں ہمارے پاس. دوسرا دیکھیں بلیک مارکیٹ، 2 چیزیں، اگر فرض کر لیں کہ کھاد ہمارے پاس ہے نہیں، یوریا اویلیبل ہی نہیں ہے، وہ باہر سے اس کی رسد نہیں ابھی تک آئی، وہ پہنچا نہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ چیز ہمارے پاس ہے نہیں، گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. اگر وہ ڈیلرز کے گوداموں میں پڑا ہو اور اس کی گورنمنٹ کی مقرر کردہ پرائس ہو، جیسے میں نے بتایا کہ 3750، اور سر عام بڑے سینہ چوڑا کر کے ڈیلرز اس کو 5000 سے اوپر سیل کر رہے ہوں، تو فالٹ پھر کس چیز کا ہے؟ یہ ڈپٹی کمشنرز کا پھر کیا کام ہے؟ یہ اے سی صاحبان کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کریں؟ تو یہ سی ایم صاحب کو چاہیے کہ اس کے اوپر کیوں وہ ایکشن نہیں لے رہے؟ ہمیں دیکھیں، میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سنجیدگی کے ساتھ، سنسیئر ہو کے دیکھیں، جب تک ہم سنسیئر نہیں ہوں گے، یہ کتنا مشکل کام ہے مافیاز کو کنٹرول کرنا. ایک چیز آپ کی دکان میں، شاپ میں پڑی ہوئی ہے، آپ کے گودامز میں پڑی ہوئی ہے، تو اس کو بالکل انتظامیہ کے سامنے، کہ انتظامیہ اتنی ان کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے کہ چند گز کے فاصلے پہ جناب یہ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کو کنٹرول کیا جائے، ایگریکلچر کے ساتھ ہم سنجیدہ ہو جائیں، سیریس ہو جائیں کہ اس نے ہماری بہت بڑی 80% سے زائد پاپولیشن کو اس نے سپورٹ دی ہے. یہ ہمارا بہت بڑا ادارہ ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے. اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اس سنجیدہ ہو کے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کو ایڈوانس کرنا چاہیے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.